जहां रंग मेज़बान बहजत जिलानी हाजिर खिदमत है। मीडियम वेव 972 किलो हर्ट्ज़ के अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं। urduViewer.com पर लॉग इन करके आप ऑडियो स्ट्रीम पर हमारी बराह रास्त नशरियात भी सुन सकते हैं और प्रोग्राम नशर होने के बाद urduViewer.com की वेबसाइट पर और इसके अलावा जहां रंग के अपने पेज पर भी आप इस प्रोग्राम को देख और सुन सकते हैं। हमारे इन प्रोग्रामों को देखते रहिए, सुनते रहिए और हमें इनके बारे में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिए। जैसा कि आपसे हमने कहा कि हमेशा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है और हमारी कोशिश भी यही होती है कि अपने सुनने वालों की तजवीज़ों और मशवरों के मुताबिक अपने प्रोग्रामों को तरतीब और तश्कील दें। आज का प्रोग्राम में हमारा जो हमने मौज़ूआत का इंतखाब किया है, एक नज़र उन पर डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अब एक बड़ा अहम इजलास हुआ काबुल में, अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में, जिसमें 4 फ़रीकी ममालिक जो अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों के लिए काम कर रहे हैं, ये उनका इजलास था जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन और अमरीका के नुमाइंदे शामिल होते हैं। इस इजलास के बारे में तफसीली बातचीत करेंगे अपने तज्ज़ियाकारों से। इसके अलावा पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सूरत हाल अब क्या है, कि इसके निमटने की सूरत हाल से का भी एक जायजा पेश करेंगे। इसके अलावा चीन के वजीर खारजा अमरीका का दौरा कर रहे हैं और आजकल जनूबी बहर चीन में अमरीका की बढ़ती हुई फौजी मौजूदगी की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी भी पाई जाती है। इस 3 रोज़ा दौरे के दौरान चीन के वजीर खारजा और अमरीकी अहदेदारों के दरमियान बातचीत के इम्कानात का जायजा लेंगे और उसके बाद हम एक आज ख़ास तौर पर जायजा पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम कि हमारे इन प्रोग्रामों में हम मुस्तकिल बात करते आए हैं मशरक़ वस्ता और बैनुल अक़वामी अमूर की भी, जिनमें ज़ाहिर है कि शाम, लीबिया, यमन, ये सारे ममालिक जो हैं अपने मसाइल की वजह से कलीदी बहस व मुबाहिसा का मौजू भी बनते रहे हैं। आज हम यही एक दोबारा जायज़ा ले रहे हैं कि शाम में, यमन में और लीबिया में इस वक्त सूरत हाल क्या है और शाम में फायरबंदी के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो किस हद तक कारआमद साबित हो सकती हैं, उन पर अमल दरामद की सूरत क्या होगी। तज्ज़ियाकार इस बारे में हमें बताएंगे। एक और मौजू जो कि हमारे सुनने वालों के लिए काफ़ी दिलचस्पी का बायस रहा है, ग्वांटानामो बे में जो अमेरिका की जेल है 2011 के दहशतगर्द हमलों के बाद बनाई गई थी। 2001 माफ़ कीजिएगा 9/11 जिसे कहते हैं, उसके बाद दहशतगर्द हमले जब अमेरिका पर किए गए थे उसके बाद इस जेल का क़याम भी यमन में आया था। तो उसको बंद करने के बारे में सदर ओबामा की इंतज़ामिया काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही है। अब फिर उस बारे में इस मौजू को सामने लाया जा रहा है। देखेंगे कि इसकी सूरत हाल क्या होगी। हमारे साथ बहुत अहम और कलीदी मुमताज़ तज्ज़ियाकार हैं जो कि हमारे इन प्रोग्रामों का बाकायदा हिस्सा भी हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अमरीका और चीन के नुमाइंदों के चौथे मशावरती इजलास से जो आज काबुल में हुआ है और इसमें तमाम तालिबान और इसके अलावा अफ़गानिस्तान में जो भी ऐसे धड़े जो कि तशद्दुद पर आमादा हैं, जो इख्तलाफ राय रखते हैं अफ़गान हुकूमत के साथ, उन सब से कहा गया है कि अफ़गान अमन का जो अमल है उसमें वो शामिल हों और इसके लिए तवक्को ये की जा रही है कि अफ़गान हुकूमत के साथ ये बराह रास्त मुज़ाकरात मार्च के पहले हफ्ते में मुतवक्के हैं। 4 मुल्की इजलास के बाद जारी होने वाले मुश्तरका एलामिया में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की पेशकश की है। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान इस सिलसिले में पहले भी कोशिशें करता आया है। इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ भी था जिसके बाद दूसरा इजलास मुलतवी कर दिया गया था जिसमें मुल्ला उमर की मौत की खबर सामने आई थी। जस्ट अपने सुनने वालों को हम बताते चलें। काबुल में होने वाले इजलास से खिताब में अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सलाहुद्दीन रब्बानी ने एक मरतबा फिर तालिबान से कहा कि वो मुज़ाकरात के अमल में शरीक हो जाएं। उन्होंने कहा कि मंगल यानी आज होने वाला इजलास तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान बराह रास्त बातचीत के जल्द इनेकाद के रास्ते का तयन करेगा। तो ये बात तो वहाँ तक हुई। पाकिस्तान में भी इस बारे में ज़ाहिर है कि इस कोशिशें बहुत सारी जिसका एक एक करके जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ कल ही कतर के दौरे से वापस आए हैं और आपको ये पता ही है कि कतर में तालिबान का सियासी दफ्तर भी मौजूद है और उन्होंने वहाँ पर कतर के ओहदेदारों से और अस्करी ओहदेदारों से भी और अमीर से भी मुलाकात की है। तो ये भी बात देखेंगे, जायज़ा लेंगे इस बात का कि फ़ौजी सतह पर की जाने वाली जो सफारतकारी या डिप्लोमेसी है वो कितनी अहम रही है इस सारे सिलसिले के अंदर, ख़ास तौर पर तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान अमन बातचीत बराह रास्त कराने के लिए। पाकिस्तान में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराह अमूर ख़ारजा के चेयरमैन हैं अवैस लगारी। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की है इस सिलसिले में ख़ास तौर पर और इस अमल के बारे में और इन मुज़ाकरात के बारे में क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं।
अवैस लगारी साहब ने जो चलिए हम आपको बताते हैं, इस वक्त किसी वजह से तकनीकी वजूहात की बिना पर हम ये आपको दिखा नहीं सक रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मसालिहत के इस अमल की कामयाबी का इन्हिसार अफगान फरीकों के दरमियान इत्तेफाक राय पर है। इसके अलावा पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये एक पेचीदा अमल है, लेकिन ये अमर काबिल ज़िक्र है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ तेज़ कर रखी हैं। तो पूछते हैं हम अपने प्रोड्यूसर से, अगर वो दिखा सकें तो आपको दिखाते हैं, वरना हम अपने हम तज्जियाकारों से बात करते हैं। हमें मालूम हुआ है कि कुछ ऐसी तकनीकी ख़राबी है जिसकी वजह से इस वक्त हम ये आपको दिखा नहीं सकते। तो इस वक्त हमारे साथ हैं दो बड़े मुमताज़ नाम हैं हमारे इस प्रोग्रामों के। यहाँ अमेरिका में अफ़गान तज्जियाकार हैं, अफ़गान सियासतदान हैं सरवर अहमद ज़ई, और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक। आज ब्रिगेडियर इमरान मलिक का एक इसी मसले के बारे में, अफ़गानिस्तान में जो 4 अफ्रीकी मुज़ाकरात हुए हैं, नेशन में अखबार जो रोज़नामा है उसमें उनका कॉलम भी छपा है बड़ी तफसील के साथ। तो इस वक्त ये दोनों साहिबान हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो सरवर साहब, सबसे पहले तो बुनियादी सवाल मैं आपसे करती हूँ कि मार्च के पहले हफ्ते में अमन मुज़ाकरात की तवक्कुआत की जा रही है, इसकी कामयाबी के इम्कानात क्या हैं और तालिबान के कितने धड़ों की तरफ से आप इसमें शमूलियत देखते हैं? अभी तक तालिबान ने इस बात को रद्द भी नहीं किया है, इनकार भी नहीं किया है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान ने ये ऑफर दिया है कि नेक्स्ट वीक जो मार्च के पहले हफ्ते में पाकिस्तान में मीटिंग होगा तालिबान और अफगान नुमाइंदों के दरमियान, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल तालिब नुमाइंदे आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में मुल्ला मंसूर का जो ग्रुप है उसके नुमाइंदे होंगे, उसमें हक्कानी के नुमाइंदे होंगे और एक मतियार के नुमाइंदों को भी दावत दिया है। लेकिन इस मतियार के नुमाइंदों ने कल बताया कि जब फॉरेन इंटरफेरेंस होता है इस बातचीत में हम नहीं आएंगे। तो खैर, एक मतियार के साथ बातचीत होना इतना मुश्किल नहीं, वो बहुत ऑर्गेनाइज ग्रुप है एक मतियार का, और दूसरा है कि एक मतियार का बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है और वो अकेला लीडर है जो अपने ग्रुप को कंट्रोल कर सकता है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इम्कानात है कि तालिबान के जो कतर के नुमाइंदे उसमें शरीक हो जाए और हक्कानी के ग्रुप के नुमाइंदे। लेकिन जो मुल्ला उमर का, मुल्ला रसूल का ग्रुप है, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया, उन्होंने इनकार भी नहीं किया है। तो अभी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ काफी बयान दिए और मुल्ला मंसूर के खिलाफ भी ज्यादा बयान दिए। तो अभी देखें कि मुल्ला रसूल के नुमाइंदे आएंगे या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में सारे और तालिबान और अफगानी ग्रुप के नुमाइंदे उसमें शिरकत करेंगे। अच्छा सरवर साहब, हमारे साथ ही आप रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि अफ़गान सदर अशरफ गनी की तरफ से 15 फरवरी को एक बयान में उन्होंने तालिबान के धड़ों और हिज़्ब इस्लाम हिकमत जार ग्रुप से मुफाहमत के अज़्म का इजहार किया और तालिबान और दीगर सभी ग्रोहों पर जोर दिया कि वो अफ़गान हुकूमत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल हों। आपने अपने कॉलम में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि ज़ाहिर है कि बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं, इस सिलसिले में ये एक पेचीदा और लंबा अमल हो सकता है। लेकिन आप क्या देखते हैं, सदर अशरफ गनी की तरफ से ये बयान कितना अहम है और इससे अमन बातचीत के इम्कान को कितनी तकवीत मिलेगी? और जिस तरह के सरवर साहब बता रहे हैं, जो धड़े आ रहे हैं, आपके ख्याल में कौन कौन से तालिबान के धड़े या दूसरे धड़े इसमें शामिल होने के लिए अपने नुमाइंदों को भेजेंगे? वैसे अब देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो इसकी जो अफ़गानिस्तान में जो एनवायरनमेंट है उसको हमने कंड्यूसिव बनाना है नेगोशिएशंस के लिए। अब नेगोशिएशंस में आमतौर पर यह समझा जाता है कि एक जो बेलिजरेंट है या एक पार्टी जो है या एक फरीक जो है वो हावी हो जाए और अपना जो नुक्ता नज़र है वो दूसरे के ऊपर लागू कर दे। मगर आपने अफ़गानिस्तान में ये देखा होगा कि पिछले कई सालों से ये जहाँ पे जंग चल रही है और कोई एक फरीक बिल्कुल जंग जीतने की पोजीशन में नहीं आया है। तो मेरे ख्याल में अभी हमें यह करना चाहिए कि बजाय इसके कि हम किसी एक फरीक को जंग जितवाने के चक्कर में पड़ें, हमें कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाना चाहिए। और जब हम ये अपना नुक्ता नज़र बना लेंगे और हमारा ये हदफ हो जाएगा, तो फिर हमारी सोच जो है वो बिखरेगी नहीं और एक जो कहते हैं कि एक डिज़ायर्ड एंड स्टेट की तरफ हम जाएंगे। और वो डिज़ायर्ड एंड स्टेट ये होगी कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। और कॉम्प्रोमाइज़ जब हम करेंगे तो उसमें लाजमी बात यह है कि तालिबान के जो नुमाइंदे हैं और जो अफगान गवर्नमेंट के अशरफ गनी साहब की जो गवर्नमेंट है उनके जो नुमाइंदे हैं, ये दोनों बराबरी की सतह पर आकर बातचीत करें।
کیونکہ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جنگ کی صورت میں کسی بھی ایک پارٹی کا پلہ بھاری نہیں ہے، تو یہ یا تو بالکل ایک لا متناہی سلسلہ چلتا رہے جس میں دونوں ایک دوسرے کا نقصان کرتے رہیں اور کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ دونوں کو ذرا دانشمندی سے کام لینا چاہیے اور ایک کمپرومائز کی طرف بڑھنا چاہیے. اور میری تو سوچ یہ ہے کہ جو کوارڈینیٹرل کوارڈینیشن گروپ جو ہے اس کو اب کام ہی اسی طرف بڑھنا چاہیے کہ کسی طرح سے طالبان کو ایک کمپرومائز کی طرف لائیں اور اشرف غنی صاحب کی حکومت کو بھی کمپرومائز کی طرف لائیں. دونوں اپنی ایکسٹریمسٹ پوزیشنز چھوڑیں اور ایک ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں پہ جو منیمم جو ایگریبل پوائنٹس جو ہیں وہاں پہ آ جائیں اور ان منیمم ایگریبل پوائنٹس سے سٹارٹ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنا دائرہ کار بڑھاتے جائیں. جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، وہ جو باتیں جن کی مانی جا سکتی ہیں وہ تو مان لینی چاہیے فوری طور پر. مثال کے طور پر کہ وہ ان کی جو ٹریول ہے، ٹریولنگ کے اوپر جو قدغن لگا ہے وہ ختم ہو جائے، پابندیاں ختم ہو جائیں، جہاں سفری پابندیاں ختم ہو جائیں، ان کے اوپر جو باؤنٹیز ہیں، ان کے سروں کی قیمتیں جو لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں، جو باقی ان کے جو لوگ پرزنرز ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. تو جو باتیں ماننی جانے والی ہیں وہ فوراً مان لینی چاہیے. اب جو بات جیسے کہ فورن ٹروپس یہاں سے چلے جائیں وہ ماننے والی نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ بات چیت کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے دونوں سائڈ جب کمپرومائز کے لیے راضی ہو جائیں، سب سے پہلے تو اس بات پہ ان کو راضی ہونا ہے کہ ہم نے کمپرومائز کرنا ہے، اس کے بعد پھر اگلا قدم لیا جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں جو پاکستان کے اندر طالبان کی اور کابل حکومت کی پہلی ملاقات ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں، وہ شاید پہلا پیش خیمہ ہے کہ اس طرف ہمیں کامیابی ہو جائے گی. اچھا سرور صاحب یہ فرمائے گا کہ آج تک تو جب بھی ہم بات کرتے آئے ہیں یہی کہتے آئے ہیں کہ طالبان پر پاکستان کے اثر و رسوخ اور دباؤ ڈال کر ان کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوششوں کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے، آپ سے میرا سوال بھی بار بار رہا ہے. لیکن قطر جہاں پر طالبان کا سیاسی دفتر ہے، جہاں پر ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، جہاں پر ان کے اجلاس ہوتے ہیں، وہ قطر کے بارے میں ہم کبھی اس طرح سے بات نہیں کرتے. آپ یہ بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو کہ اس سلسلے میں قطر کتنا اہم رول ادا کر سکتا ہے طالبان کو اس ساری چیزوں کے لیے آمادہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر ان کا دفتر ہے، وہ چلاتے ہیں اس ملک کے اندر. جی بالکل، میرے خیال میں قطر ایسا ملک ہے جو امریکن لوگ اس پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور یہ جو دنیا میں مختلف جو ایکسٹریمسٹ ریلیجیس اسلامک گروپس ہے، قطر کی لنکس ان کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہے. تو طالبان کے لیے جو ایک مناسب کنٹری کی ضرورت تھا جو پہ طالبان کا سیاسی آفس ہو جائے، تو وہ صرف امریکہ نے قطر کو چوز کیا اور قطر نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا. قطر لوجسٹکلی سپورٹ سپلائی کر سکتا ہے لیکن اور کچھ نہیں کر سکتا. وہ لوجسٹیکل سپورٹ جو ہے وہ جو آفیسز ہوتے ہیں یا جو اور نیگوسیشن کے وینیو ہوتے ہیں یا طالبانوں کے لیے ویزے دینا ڈفرینٹ اپوننٹس گروپ کو جو وہاں پہ ٹریول نہیں کر سکتے، لاجسٹکلی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن میرے خیال میں پولیٹیکلی قطر کا کوئی اتنا زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ وہ انفلوئنس کرے طالبانوں کو یا افغان گورنمنٹ کو. لیکن پھر بھی بصفت ایک ایسا کنٹری جو طالبان کو آفس دیا ہے اور پاکستان نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا، دنیا نے بھی ایکسیپٹ کیا، امریکہ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو لاجسٹکلی کافی سپورٹ ہو سکتا ہے. لیکن پولیٹیکلی میرے خیال میں قطر گورنمنٹ کا کوئی اتنا اہمیت نہیں ہے. اچھا بغیر صاحب، پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف گزشتہ روز قطر کا دورہ کیا. انہوں نے قطر کے امیر سے ملاقات کی، عسکری قیادت سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. پاکستان کی طرف سے کی جانے والی ان کوششوں کے بارے میں اب افغان حکومت کس طرح سے دیکھتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت اعتماد کا فقدان بھی رہا دونوں طرف سے. آپ یہ فرمائیے گا کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات، یا پھر یوں کہہ لیجئے براڈر سطح کے اوپر کہ افغانستان کے لیے امن مذاکرات کے انعقاد میں یہ جو فوجی ملٹری ڈپلومیسی رہی ہے یہ کتنی اہم رہی ہے، اور اس کے رول کی اہمیت کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا. اس میں دیکھیے جی کہ جہاں تک پاکستان اور افغانستان کا تعلق ہے تو ہماری جو پولیٹیکل انگیجمنٹ رہی ہے وہ کافی حد تک کامیاب نہیں ہوئی ہے. تو پہلے تو ہم یہی کوشش کرتے رہے ہیں کہ پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی افغانستان کی گورنمنٹ کو انگیج کرتے رہیں اور ان کو امریکنس کے ساتھ مل کر کوئی ایک راستہ نکال سکیں امن کے لیے. مگر ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کوششیں ناکامیاب رہی ہیں. جب سے جنرل راحیل شریف صاحب آئے ہیں انہوں نے ملٹری ڈپلومیسی شروع کی ہے جو کہ بہت حد تک کامیاب رہی ہے.
और उन्होंने अफगानिस्तान के भी एक से ज़्यादा उन्होंने ट्रिप्स किए हैं। हमारे DGISI जनरल रिजवान अख्तर भी वहाँ पे चक्कर लगाते रहे हैं, और उन्होंने जो अफगान लीडरशिप है, पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री लीडरशिप है, उनको एंगेज किया है। और मेरे ख्याल में उनकी यही कोशिशें रंग लाई हैं कि जिसकी वजह से अफगान हुकूमत जो है वो थोड़ी माइल हुई है पाकिस्तान की तरफ। और उनके जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो इसका अंदिया मिलता है वो इस तरह से मिलता है कि NDS के जो पुराने चीफ थे जी। उनको अशरफ गनी साहब ने फारिग कर दिया अपने जॉब से, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो ये अमन की बातचीत हो रही है उसकी मुखालफत की थी। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है अशरफ गनी साहब ने, और ये इस बात की भी गमाजी करता है कि उनको जनरल राहिल शरीफ के ऊपर काफ़ी एतमाद है। और वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि डिप्लोमेटिक ये मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू, बल्कि अपना जो असर और रसूख है तालिबान के साथ, उनको मिलिट्री का जो असर और रसूख है उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की मिलिट्री इस वक्त सबसे आइडियल पोजीशन में है कि वो अफगान पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी एंगेज करे, तालिबान को भी एंगेज करे, और दोनों को बेयर मिनिमम जो एजेंडा है, एग्रीबल एजेंडा जो है उसके ऊपर लाकर बिठा दे। और मेरे अच्छा। ख्याल में अगर ये मार्च के पहले हफ्ते में हो जाता है तो ये हमारी फौज की, हमारी हुकूमत की भी, मिलिट्री डिप्लोमेसी की भी और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी भी की ये एक बहुत अच्छी और कामयाबी होगी, जिसके बारे में ये वाकईतन फ़ख्र कर सकते हैं, और ये पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स पीस इन अच्छा, अफगानिस्तान। यहाँ पे ब्रिगेड साहब एक मेरी आपसे और दरख्वास्त है कि हमारे दूसरे जो सेक्शंस हैं उनको भी ज़रूरत होती है। तो यही सवाल जो अगर आप इससे मैं कहूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड इट्स रोल for peace talks between Taliban and Afghan government. So please elaborate a little bit about that. As we've already been discussing it a number of times, you've realized that the political engagement of the Afghan government by the Pakistan government has not really borne fruit. Earlier on, when we had the NATO forces and ISAF forces in large numbers in Afghanistan, a lot of effort was made, and a lot of as I say, efforts were made to engage the Afghan government as well as the Taliban. However, these efforts did not bear fruit. Ever since General Rahil Sharif has come, he has taken on this military diplomacy with a real gusto, and he has been extremely successful in that. Not only did he engage the Afghan political governments straight away, but he also engaged the Afghan military leadership, the Afghan intelligence, and he's also exercising a fair bit of influence over the Taliban. So if you see the overall situation in the AFPAC region, as we call it, General Rahil Sharif is probably the most ideally placed person who can play a role through his military diplomacy to bring some form of peace, or at least make an effort to bring peace in this blighted region. We are hearing news that the Afghan Taliban and the Afghan government are likely to meet in Pakistan in the first week of March, face to face, that is. And I think if that happens, it will be the first step in the success of General Rahil Sharif's military diplomacy, and probably it will be the first step on our way to bringing peace to this AFPAC region, which is obviously a great desire of the peoples on both sides of the border. शुक्रिया। यही सवाल मेरा अब सरवर अहमद ज़ई साहब से है। सरवर साहब, आप मिलिट्री डिप्लोमेसी में व्हाट वुड यू से अबाउट दिस मिलिट्री डिप्लोमेसी? क्विक कमेंट ऑन दैट। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में मिलिट्री का किरदार बहुत अहम है। थोड़ा सा अंग्रेजी में कह दीजिए। There is no doubt, I think, in Pakistan the military role is very important, and the military has shown, the Pakistani military has shown to the public and to the world that without the Pakistani military, most of the diplomacy that Pakistan has in the world cannot be achieved. So therefore, like the speaker said, I think in Afghanistan, between Afghanistan and Pakistan, the political leaders did not come to an agreement to deal with the Taliban negotiation, and that's why the army stepped in, and I think the international community has more, I would say, confidence in Pakistani military leadership to bring Taliban to the negotiation table and trust them when they give them a promise. So I believe the Pakistani military
is not like any other military you see in India, Afghanistan, or other neighboring countries that is subordinate to the political leaders. But I think the Pakistani military is a total different scenario in that region. And I believe the military diplomacy that we see right now under General Sharif, I think it will prove that the Afghan negotiation will take place, and I think it will bring some sort of positive effects on this process. शुक्रिया. अब पहले मैं बताऊं कि सरवर साहब ने और इसके पहले ब्रिगेडियर इमरान मलिक जो बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने सिफारती और सियासी सतह पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ काफ़ी कोशिशें पहले करते रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह का कोई ना कोई ट्रस्ट डेफिसिट या एतमाद की कमी सामने आती रही है. लेकिन जब से जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह ने अपना ओहदा संभाला तो उसके बाद इन इदारों की तरफ से भी तालिबान के साथ और अफ़गान हुकूमत के दरमियान बेहतर तौर पर बातचीत कराने के लिए जो कोशिशें की गई हैं और उसमें उन्हें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है. और उनका ख्याल है कि ये जो फ़ौजी सिफारतकारी की ये सूरत हाल है ये बहुत बाकी रीजन के मुल्कों में उस तरह से नज़र नहीं आती जैसे कि पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से, और उसकी सिफारतकारी के नतीजे में ये सारी सूरत हाल सामने आ रही है. तो अब हम इस सिलसिले में एक आखिरी सवाल मैं करूँगी सरवर साहब से और उसके बाद हम प्रोग्राम के अगली सेगमेंट की तरफ चलेंगे. ब्रिगेडियर इमरान मलिक हमारे साथ रहिएगा. सरवर साहब एक क्विक कमेंट करिएगा कि अफ़गान सदर अशरफ गनी ने पीर सैयद अहमद गलानी को मुल्क की आला अमन कौंसिल का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है. गिलानी साहब को काफ़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है. आपके ख्याल में कि अब जो ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने हैं और मुख्तलिफ धड़ों के साथ बातचीत की जा रही है, इस तकर्री की वजह से कुछ फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में पीर साहब जो है सारे जहादी लीडर जो थे उसमें एक काफ़ी एतदाल पसंद लीडर है, और अभी तक उसने सिविल वॉर में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया था जिस तरह और लीडर्स ने लिया था. पीर साहब को लोग उसके रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पीस काउंसिल जो है एक टूल है जो रबर स्टैम्प है. ये लोगों के लिए एक ट्रेडिशनल अफगानिस्तान का जो जज्बा होता है काफ़ी मुश्किल जो बनाते हैं तो लीडर्स आते हैं उसको सॉल्व करते हैं. ये एक मेरे ख्याल में रबर स्टैम्प है, और जो अगर एग्रीमेंट होता है तालिबान के साथ वो अफगान लीडरशिप और उसके बाद फिर जो लोहे जरगा होता है वो उसको प्रूव करेगा, उसके बाद मसले मसाइल हल हो जाएंगे. लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में पीर साहब का जो अपॉइंटमेंट इस पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा लोग खुश है उससे, क्योंकि वो इस तरह लीडर है कि उसके हाथ में ब्लड नहीं है, और दूसरे उसके डिप्यूटीज जो 6 डिप्यूटीज इसके लिए जो अपॉइंटेड हुआ है वो सारी एक अब्दुल्ला का है और दो अब्दुल्ला के 2 डिप्यूटीज के, और एक अशरफ गनी के और 2 अशरफ गनी के जो 2 डिप्यूटीज है उनके एक नुमाइंदे. तो उस पे लोग ज़रा खफा थे कि क्यों 6 डिप्यूटीज डिफरेंट लीडर की तरफ से अपॉइंटेड हो गई. लेकिन मेरे ख्याल में पीर साहब का अपॉइंटमेंट होना एक अच्छी बात है, और वो आदमी उसकी शख्सियत और पर्सनालिटी लोगों को मालूम है. बहुत बहुत शुक्रिया सरवर अहमद ज़ई साहब. जैसा कि हमने बताया कि अफ़गान सियासतदान हैं और तज्ज़ियाकार हैं, यहाँ अमरीका में मुकीम हैं. सरवर साहब आपके वक्त का, आपके तज्ज़िये का बहुत शुक्रिया. आपसे मेरी फिर भी बात होगी. और अब हम प्रोग्राम की अगली सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. हमें पाकिस्तान से यास्मीन अली ने ज्वाइन किया है, हमारे साथ शामिल हुई हैं, और ब्रिगेडियर इमरान मलिक हमारे साथ पहले से मौजूद हैं. तो यास्मीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का अगली सेगमेंट करें, ब्रिगेडियर साहब से हम बात कर चुके हैं अफ़गानिस्तान के बारे में. आपने भी अफगानिस्तान के बारे में बहुत काम किया है, बहुत कुछ लिखा है. आप ये बताइएगा कि आप समझती हैं कि ब्रिगेडियर साहब ने तो कहा है कि जो तालिबान ने शराइत इस तरह की पेश की हैं जिन पर अमल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उनको पूरा कर देना चाहिए. क्या आप समझती हैं कि तालिबान को इस तरह का इंसेंटिव देकर माहौल बेहतर तौर पर तैयार किया जा सकता है मुज़ाकरात का, जिसकी तवक्को की जा रही है मार्च के पहले हफ्ते में? एक क्विक कमेंट, फिर हम आगे चलते हैं. जी देखिए, एक जो सबसे बड़ी शर्त उन्होंने मुल्ला अख्तर मंसूर साहब ने प्री कंडीशन लीड डाउन की है, वो कहते हैं कि तमाम फॉरेन फोर्सेस जो हैं वो विड्रॉ कर जाएं, जबकि एक ब्रेक अवे फैक्शन जो है वो कहता है कि हम किसी किस्म की नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं है. अब फॉरेन फोर्सेस जहां तक विड्रॉ करने का ताल्लुक है, इसी वीकेंड के ऊपर अफगान ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया था कि 2 की डिस्ट्रिक्ट जो है हेलमंद की, उधर से फॉरेन फोर्सेस विड्रॉ कर गई हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न हाफ है उस प्रोविंस का वो इंसर्जेंट्स के हाथ में है. लेकिन ये तवक्को करना कि फॉरेन फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान को बिल्कुल खाली कर दें
اور وڈرا کر جائیں. یہ بڑی مشکل سی بات ہے کیونکہ اس وقت جو بیسک ایشو ہے وہ جس پہ ڈسکشن کرنی ہے وہ ہے ہی یہی کہ جو آگے نقشہ یا ڈھانچہ تیار ہوگا پیس ٹاکس کا, اور کون ٹیک اوور کرے گا, کس کا کیا رول ہوگا جب جو فورسز ہیں وہ ایونچولی ایٹ سم پوائنٹ وڈرا کریں گی, اور کیا صورت حالات بنے گی. تو اگر وڈرا ایک دم فورن فورسز کر جائیں تو جنگی انٹرنل جو جنگ اور فساد اور مختلف گروپس ہیں, ایک گروپ دوسرے کے اوپر سابقت لے جانے کی کوشش کرے گا, ان فائٹنگ زیادہ بڑھ جائے گی. جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ لوگ اپنے اپنے معاملات کو تیزی سے اس جگہ آگے بڑھائیں گے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایسی جو ان کی پری کنڈیشنز انہوں نے لے ڈاؤن کری ہیں وہ ان کو کرنی چاہیے. کوئی ہلکی پھلکی بات چیت تو ہو سکتی ہے اور کر لینی چاہیے, لیکن ایک بگر پکچر کو رکھتے ہوئے, جیسے میں نے ایک مثال دی ہے خالی, یہ ایک امپریکٹیکل سی بات ہے اس قسم کی بات کرنا. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے دہشت گردی کے مقابلے کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کے فضائی کارروائیوں میں کم از کم 15 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کے بارے میں خبر ملی ہے, اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق منگل کے روز افغان سرحد کے قریب دتا خیل علاقے میں یہ کارروائیاں کی گئی ہیں, اور جس میں شدت پسندوں کے 8 ٹھکانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم آزاد ذرائع کے ذریعے ان خبروں کی تصدیق نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر رسائی ممکن نہیں ہے. تو فوجی آپریشن کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں کافی حد تک کمی دیکھی گئی ہے, لیکن ابھی بھی دہشت گردوں کی طرف سے ملک میں یہ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. تو برگیڈ صاحب, ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے کوئی وقت تو مقرر نہیں ہے, لیکن گزشتہ 1-1.5 برس میں دہشت گردی کا جس طرح سے مقابلہ کیا گیا ہے اور جس طرح سے دہشت گردوں سے نپٹا گیا ہے, اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ آئندہ کس طرح کی توقع کرتے ہیں؟ کوئی کامنٹ کرتے جائیے تاکہ ہم اگلے موضوعات پہ چلیں. اس میں دیکھیے یہ ایک بات ہوئی ہے کہ جب سے آپریشن ضرب عضب شروع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی فوج کو بہت زیادہ کامیابیاں دی ہیں. ابھی موسم کھلنا شروع ہو گیا ہے, اور اگر ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں کہ ایک جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں اور ایک ہمارے شہروں کے ایریاز میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے. جہاں تک ہمارے ٹرائبل ایریاز کی بات ہے تو موسم ابھی کھل گیا ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیمپیننگ سیزن شروع ہونے والا ہے, اور جو تھوڑے بہت ان کے شوال کے علاقے میں ان کے اڈے ابھی رہ گئے ہیں, ان کے ٹھکانے رہ گئے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی جلد کلیئر ہو جائیں گے, اور ان کو نارتھ وزیرستان بلکہ پاکستان سے ان کا کافی حد تک جتنے بھی ان کی میجر ٹھکانے ہیں سب کے سب تباہ کیے جا چکے ہوں گے. اگر ہم شہروں کی جی بھائی جی پلیز شہروں کی طرف یہ کہ ابھی ہم کراچی کی بات آپ کہیے. جی, اب کراچی کی بات ابھی ہم کریں گے کیونکہ اس کے بعد اس کا بھی ہمارے پاس سوال ہے, لیکن آپ اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے کہ جہاں تک فوجی کارروائی کا تعلق ہے ان علاقوں میں, اس کے علاوہ شہروں میں اس کی صورتحال کیا رہی؟ شہروں میں دیکھیے یہاں پہ ہو رہے ہیں سارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, اور یہ سب کے سب ان کے جو سلیپر سیلز ہیں ان کے خلاف کیے جا رہے ہیں. سلیپر سیلز عام لوگوں کے ساتھ مطلب گھل مل کے لیے لوگ رہتے ہیں, اور وقت آنے پر یہ بالکل ایک غیر مانوس طریقے سے ایکٹ کرتے ہوئے یہ دھماکے کرتے ہیں, سوسائڈ بامبنگز کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں. ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہزاروں کی تعداد میں ہوئے ہیں اور بہت کامیاب ہوئے ہیں. اور میرے خیال میں یہ سلسلہ ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کیسے کہیں گے جی کہ 2016 کے آخر تک ختم ہو جائے گا یا 2017 تک ختم ہوگا. اس کا کوئی ٹائم لمٹ دینا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے, مگر ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو جہاں سے تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ یہ لوگ پکڑے جائیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر پوری سول سوسائٹی بھی جاگ جائے اور چوکنا ہو جائے اور ان کے بارے میں رپورٹ کرنا شروع کر دے, کوئی بھی غیر معمولی حرکت ہو, کوئی غیر معمولی لوگ علاقے میں آ جائیں, کوئی غیر معمولی موومنٹس ہو رہی ہوں رات کو, کوئی غیر معمولی کاروائیاں ہو رہی ہوں, تو اس طرح سے بھی ان کے اوپر کافی زیادہ بندشیں آ سکتی ہیں. اور اگر وہ آ جائیں گی تو میرے خیال میں ان کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہوتا جائے گا, اور وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اچھا, یاسمین سے پوچھتے ہیں. یاسمین یہ بتائیے گا کہ افغانستان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت اگر ہوتی ہے اور کچھ قیام امن کی صورتحال بہتر ہونے کی صورت نظر آنے لگتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات پر بھی کافی نمایاں طور پر اثر پڑے گا؟ دیکھیے, اگر تو ابھی فی الحال تو جو ابھی میٹنگ اور یہ مذاکرات چل رہے ہیں اس میں تو ایک جو بھی خبر ہے کہ فی الحال طالبان ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہو رہے ہیں,
تو ان کی انوالومنٹ یا اس ایک توقع رکھنا کہ کچھ حصے اس میں سے انوالو ہوں گے لیکن کچھ حصے انوالو نہیں ہوں گے، تو یہ ایک بڑی درمیانی سی صورت حالات بنتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بہجت، آپ کے ہی پروگرام میں کئی دفعہ میں نے یہ بات کری ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ڈائریکٹلی اثر انداز ہوگی پاکستان میں اسٹیبلٹی پہ. لیکن ایک بات جو میں بڑے واضح طور پہ کہنا چاہوں کہ جہاں تک ٹیررزم کے حالات ہوتے ہیں، دو قسم کے ٹیررزم یا ٹیررسٹ، بلکہ تین قسم کے. ایک تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو کچھ لوگ ہیں جو پوز کرتے ہیں ایز ٹیررزم کے، لیکن وہ لوگ شاید کوئی مختلف دوسرے ممالک کے پراکسیز کہہ لیں یا جو ہوتے ہیں. دوسری ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات اور واقعات کی روشنی میں اوپن بارڈر کی سچویشن میں جو ایک تانتا آنے جانے کا بندہ رہتا ہے. اب تیسری سچویشن جو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی اور آپ کے قارئین کی، کہ وہ لوگ ہیں وہ جو ہوم گرون ٹیررزم آپ جس کو کہتے ہیں، جو تو اور یہ میں ہمیشہ ایک بات جو میں بڑی واضح لکھتی رہی ہوں اور کہتی آئی ہوں کہ یہ جو تیسری قسم ہے اس میں صرف دہشت گردی کو ملیٹریلی روکنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ نے ابھی ایک یہ بات کری کہ پچھلے چند سال میں جب سے ہم نے ضرب عضب نے ذرا زور پکڑا ہے اور ایک سنجیدگی سے ایفرٹ ہو رہا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے ٹیررزم کو، تو کمی پیش آئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو لوگوں کے معاشرتی مسائل ہیں، جو سوشل ایشوز ہیں، جو لیک آف امپلائمنٹ کے مسائل ہیں، پھر جو مدرسوں میں ایک مخصوص طرز فکر، تمام مدرسوں میں نہیں لیکن ایک بڑی تعداد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فنڈنگز ہیں اور اس قسم کے معاملات ہیں. تو ان معاملوں کو جو جب تک ساتھ ساتھ ایڈریس نہیں کیا جائے گا، ملٹری آپریشن ایک ایٹ بیسٹ ٹیمپریری میجر ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے آپ کو ایک ریسپائٹ دے، سانس لینے کا ٹائم دے. یہ سانس آپ اس وقت لیتے ہیں جب آپ باقی چیزیں ان پلیس کرتے ہیں. جو آپ نے مدارس کے معاملے ان کو دیکھنا ہے، جو ان امپلائڈ ینگ جوان ہے آپ کا، اس کو ایک بہتر اپرچونٹی دی جائے، نوکری کی، ذرائع معاش کے مواقع لوگوں کو پرووائڈ کیے جائیں، جسٹس کا نظام بہتر دیا جائے. یہ تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں ایک گراس روٹ لیول پہ ایک عام آدمی اور ایک عام فیملی کی فرسٹریشن کے ساتھ. ان معاملوں میں ہم کچھ خاص کام ہوتا نہیں دیکھتے. تو ملٹری آپریشن بالکل کام کر رہا ہے، لیکن جو ایک پودے تیار ہو رہی ہیں یہ وہی فرسٹریشن کے ماحول میں وہ ایک آپ سر کاٹیں گے تو دو اس کی جگہ آ جائیں گے، تو اس کا ہم کیا کریں؟ اس کا مداوع کرنے کی بھی ضرورت ہے. چلیے جلدی سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں، جہاں پولیس کی 2 مختلف کارروائیوں میں اور جھڑپوں کے دوران کم از کم 12 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ان کو کر دیا گیا. 3 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں. حکام کے مطابق مارے جانے والے مشتبہ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیموں سے تھا. تو اب یہ سب بہت کوئک کامنٹ، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں پولیس اور رینجرز کی کارروائیاں مؤثر طور پر ان کالعدم جماعتوں کے خلاف خاص طور پر ارکان کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہیں؟ ویسے تو آپ نے اس کا پہلے ہی اس میں جواب دیا تھا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی وجہ سے کافی کامیابیاں مل رہی ہیں، تو یہاں کے لیے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کراچی کی حیثیت پاکستان کے لیے کتنی اہم ہے. یہ ہمارا اکنامک ہب ہے، اور انفارچونیٹلی کراچی کے اندر جو دہشت گرد عناصر ہیں اور جو کرمنل عناصر ہیں یہ دونوں مل چکے ہیں آپس میں. اور جو دہشت گرد ہیں وہ پیسہ بنانے کے لیے کرمنل کاروائیاں کر رہے ہیں، بینک لوٹ رہے ہیں، کڈنیپنگز کر رہے ہیں رینسم کے لیے، اور باقی اس کے علاوہ اپنی دہشت گردیاں کر رہے ہیں، اور ان کو فردر اس معاملے کو خراب کر رہے ہیں یہ کرمنل گروپس. تو اب یہ لازم ہو گیا ہے کہ پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی رینجرز اور پاکستان کی پولیس انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں اور ان کو ختم کریں. تو اس سے ہم 2 مقصد حاصل کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم دہشت گردوں سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں، اور دوسرا جو کرمنل ایسپیکٹ ہے کراچی کے اندر، کرمنل ایلیمنٹ جو ہے، اس کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں. کیونکہ یہ دونوں اب اتنے گڈ مڈ ہو گئے ہیں کہ اب کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ خالصتاً دہشت گرد ہیں، یہ خالصتاً کرمنل ہیں، یا دونوں مل کر کراچی کا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، اور لوگوں کی زندگی انہوں نے اجیرن کر رکھی ہے.
میرے خیال میں پاکستان رینجرز اور پاکستان پولیس نے بہت اچھی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ان کو یہ کرتے رہنا چاہیے. اور اگر ان کو پولیٹیکل سپورٹ ملتی رہے خاص طور پر پیپلز پارٹی اور MQM کی طرف سے, تو میرے خیال میں کراچی بہت جلد امن کا ایک گہوارہ بن سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک ہمارے ساتھ تھے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کے وقت کا, آپ کے تجزیے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. یاسمین سے ہم ایک کوئی کامنٹ لیتے ہیں چین کی صورتحال کے بارے میں. چین کے وزیر خارجہ وانگ جی امریکہ کے 3 روزہ دورے پر واشنگٹن میں ہیں اور امریکی عہدیداروں سے اہم امور پر وہ تبادلہ خیال بھی کر رہے ہیں. ایک ایسے وقت پر جب جنوبی بحیرہ چین میں چین کی فوجی موجودگی میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کے وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان کافی تناؤ بھی پایا جاتا ہے. امریکی وزارت محکمہ خارجہ کے ڈپٹی ترجمان, نائب ترجمان ہیں مارک ٹونر. انہوں نے چین کو کیا مشورہ دیا ہے ان مذاکرات سے, پہلے آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد ایک کوئی کامنٹ لیتے ہیں یاسمین سے. What we want to see China do has been made clear multiple times, that we want to see it stop its militarization activities, its settlement activities in the South China Sea. مارک ٹونر کہہ رہے ہیں کہ جنوبی بحیرہ چین میں ہم جیسے کہ پہلے بھی بار بار دیکھتے آ رہے ہیں کہ چین کی کافی اپنی موجودگی, فوجی موجودگی کو وہاں توسیع دینے کی کوشش کرتا آیا ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو کم کیا جائے اور اپنے فوجی پروگرام کو وہاں پر روکے اور اس کو کم کرے. جبکہ چین کی وزارت خارجہ نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ چین ان علاقوں میں بالکل ویسے ہی کوشش کر رہا ہے اپنے دفاع کے لیے جیسے کہ امریکہ اپنی ریاست ہوائی کے لیے کرتا ہے. تو امریکہ, یہ آپ یاسمین بتائے گا کہ ایشیا کے اس خطے میں امریکہ اور چین کے مشترکہ مفادات ہیں, وہ دونوں دو طرفہ سرمایہ داری کے سمجھوتے پر بھی کو آگے بڑھانے کے لیے بھی پیش رفت کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ساری جو صورتحال ہے وہ امریکہ اور اس کے حلیفوں کے لیے پریشان کن ہے اس خطے کے اندر. ایسی صورتحال میں امریکہ چین مذاکرات کی نہج کیا دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں ایک بات ہی کلیئر کر دوں کہ چائنا بلینز پور کر رہا ہے میسو ملٹری بلڈ اپ میں ساؤتھ چائنا سی کے اندر, جو آپ بات کر رہے ہیں جی. اب اس میں انہوں نے سٹیکس جو ہیں ادھر بہت ہائی ہیں, کیونکہ ٹریڈ ٹرانزٹ جو ہے ساؤتھ چائنا سی کا ہر سال رفلی 1.2 ٹریلین US$ ہے گڈز جو US پورٹس کی جانب جا رہے ہیں, اور ایسٹ ایشیا انرجی کے جو ریسورسز ہیں اس کی بھی ایک واسٹ میجورٹی اسٹریٹ آف ملاکا اور ساؤتھ چائنا سی سے بھی گزرتی ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ سی ہے بذات خود ایک بہت بڑا ذخیرہ منرل کا ہو سکتا ہے. US انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے ایسٹیمیٹ کے مطابق 11 بلین بیرل آئل اور 190 ٹریلین کیوبک فیٹ نیچرل گیس ادھر پروبیبلی موجود ہے. اب اس میں جو بیلنس ہے وہ اس لیے ٹپڈ ہے چائنا کے فیور میں کہ انہوں نے بہت سارے وہاں پہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ آرٹیفیشل آئیلینڈز بنائے تھے جس کو انہوں نے ہیلی پیڈز اور اپنا مختلف اپنے معاملات اس کے لیے یوز کیا جو اپنے ان کے ہیں. پھر امریکہ نے آج سے کچھ ماہ پہلے اپنا ایک وارشپ وہاں سے گزارا تھا. اس وقت چائنا کا ری ایکشن بہت زیادہ سخت تھا. پھر جب یہ اس قسم کا واقعہ کچھ عرصے پہلے دوبارہ پیش آیا تو آپ نوٹسبلی دیکھیں کہ چائنا کی ٹون وہ نہیں تھی جو پہلے واقعے پہ اس طرح تھی. اب اس میں اکنامک انٹرسٹ آ جاتے ہیں بڑے میجر, اور امریکہ ظاہر ہے کہ اس کے بہت ہیوی, جس طرح میں نے ابھی فگرز کوٹ کیے کہ اکنامک انٹرسٹ ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کر اور ایک باہمی طور پر ایک کوئی ورکنگ ریلیشن شپ جس کو کہتے ہیں ورک آؤٹ کریں کہ جو دونوں کے فیور میں ہو, اور جہاں دونوں ایک دوسرے کے جس کو کہتے ہیں نا کہ دے ڈونٹ اسٹیپ آن ایچ ادرز ٹوز, نہ یہ ان کے اوپر چڑھے نہ یہ ان کے اوپر چڑھے. اتنا بڑا سمندر ہے. آئی ایم شیور اگر کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ایک مناسب بیلنس جس میں دونوں کا فائدہ ہو, دونوں کے تحفظات کو لک آفٹر کیا جائے, وہ ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. ٹائم لگ سکتا ہے, اس میں ہیکپس آ سکتے ہیں, اس میں گلچز آ سکتے ہیں, رکاوٹیں ہو سکتی ہیں, مگر دونوں ذمہ دار ممالک ہیں. میرے خیال میں اگر آپس میں باہمی تصفیہ کچھ کریں
تو یہ اس علاقے کے لیے بہت بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ. یاسمین علی پاکستان سے ہمارے ساتھ تھیں، اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت جامع تبصرہ کرتی ہیں وہ، اور اپنے اعداد و شمار کے ساتھ انہوں نے آپ کو بتایا کہ سب سے ضروری بات اس سب سے ضروری یہ بات ہے کہ اس علاقے میں دونوں ممالک جو ہیں اپنے مشترکہ مفادات کو دیکھتے ہوئے ایک بہتر طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور اس طرح اور جو کہ کرنا مشکل نہیں ہے، ممکن ہو سکتا ہے. تو آئیے پروگرام میں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. یہاں ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ ہمارے اگلے تجزیہ کار موجود ہیں، رضا رومی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اپنے سننے والوں کو بتایا، اور سیاٹل سے پروفیسر آف لا ہیں ڈاکٹر طیب محمود، وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ابھی ان سے بات کرتے ہیں، کچھ شام کے بارے میں بات کریں گے، گوانٹانامو بے کے بارے میں بات کریں گے، اور جتنے بھی اور موضوعات کو ہم کور کر سکے ضرور بات ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ، ابھی واپس آتے ہیں. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ، اور جہاں رنگ میں ہم اب پہنچے ہیں مشرق وسطیٰ کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے جیسا کہ آج ہمارا پروگرام کا حصہ کافی ہم نے اس میں اہم موضوعات پر بات کی. افغانستان کے بارے میں جو 4 ملکی اجلاس آج ہوا اس کے بارے میں آپ تجزیہ کاروں کی رائے آپ سن رہے تھے. اس کے علاوہ پاکستان میں دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کیا جا رہا ہے، کوششیں کس حد تک کامیاب ہیں، اور بحیرہ چین میں، جنوبی بحیرہ چین میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے تحت امریکہ اور چین کے ہونے والے مذاکرات کی صورتحال کیا ہوگی، یہ سارا جائزہ آپ نے سنا. اور آئیے اب ہم بات کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں شام سے. شام میں جہاں پر یہ اتفاق کر لیا گیا ہے جو متحارب گروہ ہیں ان کے درمیان کہ وہ ہفتے کے جمعے کے روز سے وہاں پر فائر بندی کا اطلاق ہو جائے گا. یا ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ امریکہ اور روس کے درمیان اور اس کے ساتھ ساتھ جو 17 رکنی ملک ہیں جو کہ جس کو شام کے لیے سپورٹ گروپ کہا جاتا ہے، جو وہاں فائر بندی کی کوشش کر رہا تھا، امریکہ اور روس کی قیادت میں یہ بات طے پا گئی ہے کہ فائر بندی ہوگی. اور لیکن جو دہشت گرد گروپ ہیں جن میں داعش ہے، اس کے علاوہ نصرہ فرنٹ ہے، اور جتنے بھی جہادی گروپ ہیں، اور جو بھی فائر بندی کی پاسداری نہیں کرے گا ان کے خلاف حملے جاری رکھے جائیں گے. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت 2 انتہائی ممتاز نام، تجزیہ کار رضا رومی اور ڈاکٹر طیب محمود. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب، شام میں جنگ بندی یا فائر بندی کے لیے اس بات کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ فائر بندی کا اطلاق کہاں ہوگا، اور داعش اور القاعدہ سے منسلک گروپ نصرہ فرنٹ اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کہاں کہاں کی جائے گی؟ بڑی پیچیدہ سی بات نہیں ہے، کچھ بتائیے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کیجیے ہمارے سننے والوں کے لیے. سیدھا کرنا تو شاید مشکل ہی ہو، جیسے آپ نے کہا یہ کافی پیچیدہ بات اس لیے ہے کیونکہ جو گراؤنڈ پہ حالات ہیں وہ خود پیچیدہ ہیں. ایک تو بہت سی پارٹیز انوالوڈ ہیں، بین الاقوامی بھی، لوکل بھی، لڑنے والے بھی اور سیاسی گروپ بھی. ان گروپوں کی کوئی یونیفائڈ کمانڈز نہیں ہیں. تو سیز فائر یا سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز جسے کہا جا رہا ہے وہ عموماً ایسی جگہوں پہ کامیاب ہوتی ہے جہاں پہ ڈیفائنڈ گروپ ہوں، ان کی ڈیفائنڈ لیڈرشپ ہو، تاکہ یہ پتا ہو کہ اگر کسی چیز پہ اتفاق ہوا ہے تو اس پہ عمل درآمد کرانے میں مشکل نہیں ہوگی. تو یہاں ایسی صورت نہیں ہے. سامعین کو جیسے پتا ہے کہ یہ وہاں پچھلے 2-4 مہینے میں جب سے روس نے زیادہ ڈائریکٹ مداخلت کی ہے، وہاں زمینی حالات کا بڑی تیزی سے بدلے ہیں. وہ اس طرح کے حکومتی عناصر کو ان کا اپر ہینڈ سمجھا جا رہا ہے. انہوں نے الیپو پہ اور ہومز پہ کافی حد تک قبضہ کر لیا ہے. کئی اور جگہوں پہ جو ریبل عناصر ہیں ان کو کافی نقصان پہنچا ہے. تو اس وقت اور امریکہ کچھ اپنے سیاسی حالات کی وجہ سے، کچھ صدارتی الیکشن کی وجہ سے، کچھ جو پہلے اپنا ملٹری پوسچر کا اعلان کر چکے ہیں، وہ کوئی اس کا خاطر خواہ فوجی جواب دینے کا اس وقت
تو نہیں کہوں گا میں، لیکن یہ ہے کہ سیاسی فیصلہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ایک طرح سے شیڈو پلے کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح کم از کم یہ جو ہے عزت بچی رہے، جسے کہنا چاہیے کہ وہ یہ پہلے بھی اعلان ہوئے ہیں. یاد رہے کہ یہ سیسیشن آف ہاسٹیلٹی کا اعلان کوئی 2 ہفتے پہلے بھی ہوا تھا. وزیر خارجہ کیری نے کیا تھا کہ یہ ہو جائے گی، تب نہیں ہوا تھا. تو میں اتنا زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں کہ یہ اس پہ بات آگے بڑھے گی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے امریکہ کے مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی بھی اور جو فریق اس میں ہے، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ اسد کی حکومت ہو، چاہے وہ سعودی عرب کے زیر اثر جو ریبل فورسز ہیں یا النصرہ وغیرہ، کسی کا بھی اس وقت یہ انٹرسٹ ہے کہ وہ لڑائی بند کریں. اچھا، ہم بات کرتے ہیں. رضا، آپ یہ فرمائیے گا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یہ کہا ہے کہ فائر بندی کا اطلاق کرانے کے لیے روس بشار الاسد کی حکومت کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے بات چیت کرے گا، اور انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ ان گروپس کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا جس کی امریکہ سپورٹ کرتا آیا ہے. اور صدر براک اوباما نے بھی زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اصل میں ساری بات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جو بھی گروپ اس بارے میں سنجیدگی سے فائر بندی کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پوری دیانتداری سے اس کی پاسداری کریں. لیکن اس تناظر میں ایک مؤثر فائر بندی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ آپ نے سنا، ڈاکٹر طیب کی بھی بات سنی، جیسا کہ آپ زمینی حقائق جانتے ہیں، بہت پیچیدہ صورتحال ہے، بہت سارے گروپ ہیں، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، بہت سارے پراکسی وار کے لوگ ہیں. تو کس طرح سے اس فائر بندی کو آپ ممکن ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جس طرح ڈاکٹر طیب نے پہلے کہا کہ یہ فائر بندی پہلے بھی اس کا اعلان کئی بار کیا جا چکا ہے، اور بہت سارے یو این کے لیول کے اوپر بھی اس طرح کے جو ہے فیصلے لیے گئے، لیکن وہ بدقسمتی سے ان کا مکمل اطلاق نہیں ہو سکا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ جو بشار الاسد ہے ان کا کیا کیا جائے. روس اور ایران ہر صورت میں ان کی حکومت کو اور ان کے تختے کو بچانا چاہتے ہیں، اور اب یہ لگتا ہے کہ امریکہ بھی بہت حد تک اس چیز کا قائل ہو چکا ہے کہ شاید فی الفور بشار الاسد کو جو ہے ہٹانا وہاں سے ممکن نہ ہو. لیکن سعودی عرب اس کے خلاف ہے. جی، اور اس کو موقع دیا جائے روس کو کہ وہ کسی طرح سے روس اور ایران ان کے اوپر اثر انداز ہوں. لیکن یہ جو ہے جنگ جو ہے یہ ابھی تو جاری ہی رہے گی، کیونکہ صورتحال اتنی پیچیدہ ہو چکی ہے اور اتنے کمپیٹنگ انٹرسٹ اس میں اب شامل ہو گئے ہوئے ہیں، جو علاقائی قوتوں کے علاوہ گلوبل جو قوتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو چکی ہیں. تو اس لیے یہ فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ بندی کو زیادہ دیر چلے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لیبیا میں یونٹی حکومت بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانے والی جو پارلیمنٹ ہے اس سے منظوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جو دونوں جانب جو انتہا پسند موقف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان سیاسی تقسیم کہیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لیبیا کے اندر بھی کافی دنوں سے یہی معاملہ ہے، داعش کی موجودگی کی وہاں زیادہ وسیع ہونے کی خبریں بھی مل رہی ہیں، اور ادھر یہ ہے کہ سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ بکھرا پڑا ہے اور کسی طرح سے اس کے سمٹنے کے کچھ آثار نظر نہیں آ سکتے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یونٹی حکومت کسی طرح سے قائم ہو بھی جاتی ہے جس کی تجویز پیش کی گئی ہوئی ہے تو وہ کچھ مؤثر انداز میں اپنے فرائض ادا کر سکے گی اس ملک کے اندر؟ بدقسمتی سے کوئی مثبت خبر آنے کی توقع نہ کیجیے. اگر ہمارا خیال ہے کہ شام کے حالات پیچیدہ ہیں تو لیبیا کے حالات تو شاید اس سے ذرا آگے ہیں. مسئلہ کئی مسائل ہیں. ایک تو اندرونی جو خلفشار ہے اور جو کنٹینڈنگ فورسز ہیں ان کے پاس اس وقت اقتصادی طاقت بھی ہے. مختلف دھڑے جو ہیں ملک کے مختلف علاقوں پہ قابض ہیں اور ان کے پاس تیل نکل سکتا ہے، وہ نکال رہے ہیں اور اسے استعمال بھی کر رہے ہیں. فوج جو ہے وہ اگرچہ کافی کمزور ہو چکی ہے لیکن پھر بھی کافی اس کی اپنی طاقت ہے اور کسی سیاسی گروپ کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. القاعدہ اور داعش قسم کے جو ان کی فورسز ہیں ان کا بھی ریچ ہے تیل کی آمدنی پہ، جس کی وجہ سے کافی وہ ریکروٹمنٹ
کر رہے ہیں. اور آخری یہ باہر کی جو طاقتیں ہیں, جبکہ شام میں ہم نے دیکھا کہ روس اور امریکہ مختلف طور پہ انوالوڈ ہیں اور دلچسپی لے رہے ہیں, لیبیا میں یہ حالت نہیں ہے. لیبیا میں خیال یہ تھا کہ یورپی طاقتیں جو ہیں زیادہ توجہ دیں گی اور زیادہ ایکٹیو رول پلے کریں گی, لیکن یورپ خود اپنے اقتصادی اور ریفیوجی اور سیاسی حالات کا ایسا شکار ہے کہ اس طرح اس قسم کی توجہ نہیں دی جا سکی جس کی امید تھی. تو یہ جو پارلیمنٹ میں یونٹی گورنمنٹ بننے کی خبر ہے, بننے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ اب کوششیں بھی تقریباً 2-2.5 سال سے جاری ہیں. کئی دفعہ اعلان بھی ہوتا ہے لیکن اس پہ پھر عمل درآمد نہیں ہو پاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک باہر کی علاقائی فورسز یا یونائٹڈ نیشنز کے تحت کسی قسم کی سیاسی انیشیٹو نہ لیا جائے گا تو یہ لیبیا کو اس وقت اس کی اپنی اندرونی سیاسی طاقتوں پہ چھوڑ کے یہ امید کرنا کہ اس میں سے کوئی امن کی اور اتحاد کی صورت نکلے, تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت کوئی امید افزا سچویشن ہے. اچھا, رضا سے بات کرتے ہیں. رضا, نیشنل آئل کارپوریشن لیبیا کی جو ہے اس نے بھی یہ خبردار کیا ہے کہ اگر یونٹی حکومت کا جلد فیصلہ نہیں کیا گیا اور ملک میں سیاسی خلفشار اسی طرح جاری رہا تو داعش کا خطرہ زیادہ بڑھ سکتا ہے. گزشتہ دنوں بھی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یہ بات کہی کہ دمشق, بغداد, پیرس, برسلز اور انقرہ میں ہونے والی داعش کی دہشت گردی میں دنیا بھر کے بے گناہ افراد نشانہ بنے ہیں اور اس دہشت گرد تنظیم کو ختم کرنے کے لیے متحد اور عالمی سطح پر کوششیں درکار ہیں. جب داعش کے خلاف ان متحد اور عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر کوششیں جو جاری ہیں اس نہج پر, ان کا ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مثبت نتیجہ سامنے آیا اور واقعی کوئی بڑا دھچکا لگا؟ ٹھیک ہے, شام اور عراق میں اگر داعش نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے ہیں لیکن اس نے اپنی موجودگی لیبیا میں زیادہ کر لی ہے, تو اس طرح کس طرح سے اس کو کنٹین کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے جس کی طرف ابھی دھیان نہیں پڑا؟ دیکھیے, یہ تو بات تو ساری یہیں پر ہے نا کہ یہ جو ممالک ہیں, چاہے وہ شام ہو, لیبیا ہو یا عراق ہو, وہاں پہ ریاستیں جو ہیں وہ اتنی حد تک کمزور ہوئی ہیں. یہ جو پچھلے چند سالوں میں پالیسی نہیں ہیں امریکہ کی بھی اور دیگر ممالک کی بھی, اور جب آپ ریاستوں کو اس طرح سے کمزور کر دیتے ہیں اور وہ ان کی جو رٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو پھر داعش کی اور اس کی طرح کی گروپ جو ہیں وہ ان کے لیے تو ایک سازگار ماحول مل جاتا ہے کہ وہ جا کر مختلف علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیں. تو یہ تو اس وقت سب سے جو بہترین یا پریکٹیکیبل حل تو یہی ہے کہ اقوام متحدہ کے تحت جو ہے یہ لیبیا کا بھی یہ کچھ فیصلے کیے جائیں جہاں پر جو عالمی قوتیں ہیں وہ مل کر ایک پالیسی کے تحت داعش پر جو ہے باہر یہاں اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کریں. ابھی تک تو یہ مسئلہ ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ داعش کو بڑھاوا بھی دیتے رہے ہیں پراکسیز کے تھرو یا دیگر گلف کے ممالک کی فنڈنگ اور ان کی سپورٹ کے ساتھ. تو یہ جو دو رخی پالیسی ہے یہ اس کو اب بند کرنا ہوگا, کیونکہ اگر یہ بند نہیں ہوگی تو پھر یہ داعش کا مسئلہ تو مزید بڑھتا جائے گا. ابھی جیسا آپ نے دیکھا کہ شام میں اگر کچھ حد تک ان کا صفایا کیا گیا تو انہوں نے لیبیا میں اپنا ڈیرا لگا لیا. جی اچھا, بات کرتے ہیں اب, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ پینٹاگون گوانٹانامو بے کو بند کرنے کے لیے کانگریس کو اپنی رپورٹ بھیجے گا. یہ ایک وہ جیسا کہ آپ کو ہم یاد دلاتے ہیں کہ صدر براک اوباما نے 2009 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد اس حراستی مرکز کو بند کرنا اپنی ترجیحات میں شامل کیا تھا, اور اب ان کے دور صدارت میں صرف 1 سال باقی رہ گیا ہے, جبکہ گوانٹانامو بے میں اب بھی قیدیوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 91 ہے. تو منگل کے روز آج ہی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کانگریس کو گوانٹانامو بے میں واقع فوجی حراستی مرکز بند کرنے سے متعلق پینٹاگون کی طرف سے ایک رپورٹ بھیجی جائے گی. تو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے جو کہا, آئیے آپ کو وہ پہلے سنواتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں, تجزیہ کاروں سے پوچھتے ہیں. We certainly would like to work with the Congress to make those alternatives a reality, because we know
that those alternatives don't weaken our national security. In fact, they strengthen it, they enhance it, and it would take away, by closing the prison at Guantanamo Bay, a जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्हाइट हाउस के तर्जुमान हैं जॉश अर्नेस्ट, वो कह रहे हैं कि सदर गुआंतानामो बे को बंद करने के मामले पर इख्तलाफात दूर करने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने को तरजीह देंगे, क्योंकि इसी में भलाई की बात भी होती है और इसके लिए कोशिश भी यही की जाएगी। और इसके लिए वो ये कहते हैं कि सदर के पास जो अपनी एक उनका इख्तियार मौजूद है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए इसको बंद किया जाए, वो कोशिश करेंगे कि उसको तरजीह ना बनाया जाए, बल्कि काम मिलजुल कर काम करके तो फिर ही इस सिलसिले में आगे पेशरफ्त की जाए। डॉक्टर तैयब महमूद साहब, आप ये फरमाइएगा कि इस मसले पर जो इख्तलाफात हैं वो किस हद तक जायज़ हैं और इनके हल होने का क्या इम्कान आप देखते हैं? एक तरह से ये जी सेपरेशन ऑफ पावर की चपकलिश है। एग्जेक्टिव पावर के तहत सदर ओबामा काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो वो नहीं कर सकते वो ये है कि जो कोई एक्ट ऑफ कांग्रेस हो उसके खिलाफ कोई कदम उठाएं। तो यहाँ पे जो पेचीदगी पैदा हुई है वो बहुत साल पहले, अब तो तकरीबन 10 साल होने को आए, कि कांग्रेस ने एक कानून पास किया हुआ है कि गुआंटानामो के कैदी अमेरिका के मेन लैंड पे ट्रांसफर नहीं हो सकते। अब उसने बहुत पेचीदगी पैदा कर दी है, क्योंकि कुछ लोग तो पहले भी छोड़े गए और दूसरे मुल्कों में मूव किए गए, लेकिन अगर ये कानून आड़े ना हो तो फिर तो बहुत आसान है कि सदर अपने किसी भी किस्म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए गुआंटानामो को बंद करें और वहां पे जो रह गए हैं लोग या उनको दूसरे मुल्कों में भेजें या दूसरे सिक्योरिटी जेलों के अंदर ट्रांसफर करें। तो ये जो जुमे को पेश किया जा रहा है प्लान कांग्रेस को, वो इसी हवाले से पेश किया जा रहा है कि किसी तरह कांग्रेस इस पे आमादा हो जाए कि वो जो कानून है उसको हटाया जा सके, ताकि जरा फ्लेक्सिबिलिटी मिले सदर को। लेकिन चूंकि अब ये इलेक्शन का सीजन शुरू हो गया है और इस वक्त जो खासतौर पे रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं उन्होंने काफी हार्ड लाइन पॉलिसी ली हुई है गुआंटानामो और दूसरे मसाइल के बारे में, तो इस वक्त कहना मुश्किल है कि आया वहां पेशरफ्त होगी कि नहीं। इसमें एक बहुत अहम किरदार जो है वो सेनेटर जॉन मैकेन का होगा, जो चेयरमैन भी हैं जो सेनेट की कमेटी है उसके, और वैसे काफी असर रसूख रखते हैं दिफाई मामलात में। तो अगर वो और उनके हम ख्याल सेनेटर्स आमादा हो गए तो शायद कुछ पेशरफ्त हो सके, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि अभी ये कहना जरा कबल अस वक्त है। 2-4 हफ्ते देखना पड़ेगा कि किस किस्म का रिसेप्शन मिलता है इस प्लान को और उस प्लान की डिटेल क्या है, क्योंकि अभी तो हमने प्लान देखा नहीं कि उसके अंदर क्या नजर आएगा। जी बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल मेरा अब रजा रूमी से हम करते हैं बात कि यमन में सऊदी अरब की क़यादत में सदर मंसूर अब्दुर्रब हादी की हुकूमत की हिमायत और हूती बागियों के खिलाफ हमलों में हज़ारों की तादाद में हलाकतें हो चुकी हैं। साल भर हो चुका है इस मामले को भी चलते हुए। यमन में अलकायदा और दाइश की इंतहा पसंद और इसके अलावा भी इंतहा पसंद ग्रुप मौजूद हैं। तो क्या रजा आप देखते हैं कि ये तनाज़ा भी शाम के से बहरान की तरफ बढ़ा है, जैसे वहाँ भी इसी तरह से चीज़ें शुरू हुई थी और फिर सूरत हाल बिगड़ती चली गई? कैसे देखेंगे यमन की सूरत हाल को? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि देखिए, जैसा कि मैंने पहले अर्ज की थी कि जब भी आप किसी रियासत का दायरा कार जो है उसको तंग करते हैं या उसको तबाह बर्बाद करते हैं, तो फिर ये जो इंतहा पसंद कुव्वत या इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो उनको मौका मिल जाता है अपनी ताकत का इजहार के लिए और इलाके के लिए। अब यही हो रहा है कि यमन में जो है सऊदी अरबिया ने बेदरेक बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है और उसके साथ जो वहाँ की हुकूमत और रियासत है वो मजीद कमज़ोर पड़ती जा रही है। हम ये जानते हैं कि अल-कायदा ने पहले ही यमन में अपने जो है बेसेस बनाई थी। आपको पता है कि अमेरिकी ड्रोन भी मुख्तलिफ औकात पे वहाँ हमले करते रहे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मगर अब जिस तरह से ये सूरत हाल बढ़ रही है उससे यही खतरा मजीद बढ़ रहा है कि यमन भी कहीं ऐसी जगह ना बन जाए कि जहाँ पे खाना जंगी के बायस जो है अल-कायदा और दाइश ऐसी कुव्वतों को मजीद वहाँ पर वो स्पेस मिल जाए। और यही वजह है कि वहाँ भी इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका जो कि सऊदी अरेबिया का इत्तेहादी भी है और पुराना लॉन्ग टर्म एलाई भी है,
وہ یہ جنگ بندی کروانے میں کچھ رول ادا کرے کیونکہ اس سے تو مزید جو ہے صورتحال اور خراب ہو جائے بن جائے گی. بہت بہت شکریہ. رضا رومی ہمارے ساتھ تھے اور سیاٹل سے ہمارے ساتھ دے رہے تھے ڈاکٹر طیب محمود. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اس وعدے کے ساتھ کہ میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی انہی پروگراموں میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.